لا 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 نحتاج المال كي نزداد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. سورہ بقرہ آیت نمبر 103 ترجمہ اور تجوید کے متعلق انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے بات کریں گے. ولو انہم، یہاں جو ہے واولین ہے، نرمی کے ساتھ آپ نے ادا کرنا ہے، بغیر جھٹکے کے پڑھنا ہے، اور معروف پڑھنا ہے، مجہول نہیں پڑھنا. یعنی ولو نہیں پڑھنا، ولو پڑھنا ہے. ولو اور اگر، انہم بے شک وہ. یہاں نون مشدد ہے، اور جب بھی نون مشدد یا میم مشدد آ جائے تو وہاں آپ نے غنہ ادا کرنا ہے، اور غنہ جو ہے ناک کی ہڈی سے ایک الف کی مقدار کے برابر آپ نے ادا کرنا ہے. یعنی انہم، ایک الف کی مقدار کے برابر آپ نے ناک میں آواز کو روکنا ہے. یعنی انہم نہیں پڑھنا. ویسے بھی نون اور میم کی آواز ناک میں جاتی ہے، لیکن غنہ تب ادا ہوگا جب ایک الف کی مقدار کے برابر آپ اس کو ادا کریں. یعنی صرف انہم نہیں پڑھنا، انہم، اور ہم نہیں پڑھنا. پیش کو مجہول نہیں پڑھنا، پیش کو معروف ادا کرنا ہے. پیش اور واو میں ہون جو ہے گول ہوں گے. انہم، پیش جو ہے آدھے واو کی آواز ہے، اور پیش کو پیش اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں جب آپ نے ہونٹ گول کرنے ہیں تو ہونٹ آگے کی طرف ہو جاتے ہیں، تو اس لیے اس کو پیش کہا جاتا ہے. پیش کا معنی ہے کہ آگے، ہونٹ آگے ہو جاتے ہیں یعنی گول کرنے کی صورت میں. تو جب اس میں آپ ہونٹ گول کریں گے تب ہی پیش معروف پڑی جائے گی. انہم، میم ساکن میں اظہار ہوگا، غنہ نہیں ہوگا، کیونکہ میم ساکن کے بعد نہ با ہے اور نہ دوسرا میم ہے. تو اس لیے یہاں آپ نے غنہ نہیں کرنا. یعنی انہم پڑھنا ہے، انہم کر کے نہیں پڑھنا. انہم، انہم غنہ کرنا ہے اور پیش کو معروف ادا کرنا ہے. آمنوا، ایمان لاتے. ولو اگر، انہم بے شک وہ، آمنوا ایمان لاتے. یہاں جو ہے حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے. اچھا، ایک جو ہے نا بات آپ نے اور جو ہے ذہن نشین کرنی ہے کہ حمزہ اور الف اس میں فرق ہے. یہاں جو آپ دیکھ رہے ہیں حمزہ الف کی شکل میں ہے. کبھی حمزہ جو ہے الف کی شکل میں آتا ہے، کبھی واو کی شکل میں، کبھی یا کی صورت میں آتا ہے، یعنی یا کی شکل میں آتا ہے. تو یہاں الف کے اوپر کھڑا زبر ہے تو یہ الف نہیں ہے بلکہ حمزہ ہے. حمزہ جو ہے اس کی اپنی آواز ہے. الف جو ہے بالکل خالی ہو تو وہ الف ہوتا ہے، جس کے اوپر زبر، زیر، پیش، سکون، جزم، شد، یعنی کوئی بھی علامت آ جائے تو وہ حمزہ ہوگا، الف نہیں ہوگا. تو یہ حمزہ ہے. آمنوا، کھڑا زبر جو ہے یہ الف مدہ کا قائم مقام ہے. جس طرح الف مدہ کو ایک الف کے مقدار کے برابر آپ نے کھینچنا ہے، تو اسی طرح کھڑا زبر بھی جو ہے اس کو ایک الف کے مقدار کے برابر آپ نے کھینچنا ہے. اور آگے پھر واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہے، تو ایک الف کے مقدار کے برابر آپ نے کھینچنا ہے. آمنوا واتقوا، اور تقوی اختیار کرتے ہیں یعنی پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں. واو کی ادائیگی میں جس طرح گزشتہ اسباق میں ہم نے پڑھا تھا کہ واو کی ادائیگی میں ناتمام ہونٹ گول ہوتے ہیں.
ایک واو میں ایک پیش میں. تا کے اوپر شد ہے، تا کی شد کو جو ہے نا آپ نے خوب جماؤں کے ساتھ ادا کرنا ہے. واتقوا، قاف جو ہے موٹے حروف میں سے ہے، قاف کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے، باریک نہیں پڑھنا. باریک پڑھیں گے تو چھوٹا کاف بن جائے گا، حرف چینج ہو جائے گا. واتقوا نہیں پڑھنا، واتقوا غلط ہے. واتقوا، قو آسانی کے ساتھ جو ہے آپ نے اس کو ادا کرنا ہے، کسی تکلف کی ضرورت نہیں ہے. اور واو ساکن سے پہلے زبر ہے، واولین ہے، اس کو نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے، بغیر جھٹکے کا ادا کرنا ہے. اور مجہول نہیں پڑھنا، معروف ادا کرنا ہے. واتقوا نہیں پڑھنا، قو غلط ہے، قو پڑھنا ہے، قو. حروف مدہ جہاں جہاں بھی آ جائیں ان میں آپ نے خیال کرنا ہے کہ مجہول نہ ہو جائے. واتقوا یعنی ایک تو شد کو آپ نے خوب جماؤں کے ساتھ ادا کرنا ہے، وتا نہیں پڑھنا، وت خوب جماؤں کے ساتھ شد کو ادا کرنا ہے. اور دوسرا قاف کو موٹا ادا کرنا ہے. قاف موٹے حروف میں سے ہے، جو 7 موٹے حروف ہیں حروف مستعلیہ، ان میں سے قاف بھی ہے. اور حروف مستعلیہ جو ہے، جو 7 حروف ہیں حروف مستعلیہ، خ، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف، یہ ہمیشہ موٹے پڑے جاتے ہیں. تو ان میں سے قاف بھی ہے، قاف کو آپ نے موٹا ادا کرنا ہے. اگر موٹا ادا نہیں کریں گے تو حرف چینج ہو جائے گا. اور پھر آگے واولین کو آپ نے معروف ادا کرنا ہے. تو واتقوا، واتقوا، واتقوا نہیں پڑھنا، اور واتقوا بھی نہیں پڑھنا. واتقوا. لمثوبۃ البتہ ثواب تھا. لام کی زبر کو آپ نے کھینچنا نہیں، لا مثوبۃ نہیں پڑھنا. لا اگر آپ نے پڑھ لیا، لام کی زبر کو کھینچ دیا تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے نہیں، نہیں کا معنی ہو جائے گا. اور جب لا پڑھیں گے اس کا معنی ہے کہ ضرور، لا کا معنی ہے ضرور. اور لا اگر آپ نے پڑھ لیا، کھینچ لیا، تو اس کا معنی تبدیل ہو جائے گا، پھر اس کو معنی نہیں میں ہو جائے گا، نفی میں ہو جائے گا. لمثوبۃ ضرور وہ ثواب پاتے، من عند اللہ اللہ کے نزدیک. تھا جو ہے اس کو سین سے تبدیل نہیں کرنا، لمثوبۃ نہیں پڑھنا، سین کے بعد آپ نے نہیں نکالنی. یعنی زبان کی نوک کو سامنے والے نیچے دانتوں کے ساتھ آپ نے ٹچ نہیں کرنا. اگر نیچے والے دانتوں کے ساتھ زبان کی نوک کو آپ نے ٹچ کیا تو پھر سین کی آواز ہو جائے گی. تو ثا کی ادائیگی میں زبان کی نوک سامنے والے اوپر کے 2 دانت سرائے علیہ کے اندرونی کنارے کے ساتھ زبان کی نوک لگے گی. تو ثا پڑھنا ہے، ثا ثا. لمثوبۃ، یہاں جو ہے 2 پیش کے بعد، 2 پیش کی تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم ہے، تو یہاں ادغام مع الغنہ ہوگا، یعنی غنہ کے ساتھ آپ نے ادغام کرنا ہے. لمثوبۃ من. شد کو آپ خوب یعنی جماؤں کے ساتھ ادا کریں گے تو میم میں غنہ پھر آسانی کے ساتھ ہوگا. لمثوبۃ من. میم کی زیر کو معروف پڑھنا ہے، مجہول نہیں پڑھنا. نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے عین آ گیا ہے تو یہاں اظہار ہوگا، یعنی غنہ نہیں ہوگا نون ساکن میں، یعنی لمثوبۃ من عند اللہ. من پڑھنا، من نہیں پڑھنا، کیونکہ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر غنہ نہیں ہوگا. پھر کیا ہوگا؟ اظہار. اظہار کا مطلب ہے کہ غنہ نہ کرنا. لمثوبۃ من عند اللہ. ان دی اللہ نے پڑھنا، ان نہیں پڑھنا. ان پڑھیں گے تو پھر حمزہ ہو جائے گا، ان نہیں پڑھنا، ان غلط ہے. عین کے بعد نکالنی ہے گلے کے درمیان سے، عین کا مخرج گلے کا درمیان ہے، عین عین پڑھنا ہے. ایک تو آپ نے عین کے بعد گلے کے درمیان سے نکالنی ہے، دوسرا نون ساکن میں آپ نے اخفا کرنا ہے، اخفا کے ساتھ غنہ کرنا ہے. عند اللہ. لفظ اللہ کے لام سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے، تو لفظ اللہ کا لام موٹا نہیں ہوگا، پر نہیں ہوگا، بلکہ باریک آپ نے پڑھنا ہے.
ہا کی زیر کو اپنے معروف پڑھنا ہے، مجہول نہیں پڑھنا، اور ہا کو گلے کے آخر سے ادا کرنا ہے، اے نہیں پڑھنا، ہی پڑھنا ہے۔ من عند اللہ، لمثوبۃ ضرور وہ ثواب پاتے ہیں، من عند اللہ اللہ کے نزدیک، خیر بہتر۔ یہاں خا جو ہے موٹے حروف میں سے، جو حروف مستعلی ہیں 7 ان میں سے خا ہے، تو خا کو آپ نے موٹا ادا کرنا ہے، گلے کے شروع سے جو ہے نا اس کو ادا کرنا ہے، خ خیر۔ اچھا، یہاں ہم ایک تو یا لین ہے، اس کو معروف ادا کرنا ہے، مجہول نہیں پڑھنا۔ جہاں جہاں بھی حروف لین آ جائیں ان کو معروف ادا کرنا ہے، مجہول نہیں پڑھنا ہے، یعنی خیر نہیں پڑھنا، خیر غلط ہے، خیر پڑھنا ہے، خیر۔ دوسری بات یہ ہے کہ را ساکن ہو جائے گی جب ہم یہاں وقف کریں گے، طوا کی علامت ہے، تو طوا کے اوپر جب ہم وقف کریں گے یعنی سٹاپ کریں گے تو را ساکن ہو جائے گی، یعنی را کے اوپر جزم آ جائے گی، خیر ہو جائے گا۔ تو اس صورت میں جو ہے نا را ساکن سے پہلے یا ساکن ہو تو را کو اپنے موٹا نہیں پڑھنا بلکہ را کو باریک پڑھنا ہے۔ کیوں باریک پڑھنا ہے؟ کہ را ساکن سے پہلے یا ساکن ہے، جب بھی را ساکن سے پہلے یا ساکن ہو تو اس کو باریک پڑھنا ہوتا ہے، موٹا نہیں ادا کرنا ہوتا۔ ویسے تو را ساکن سے پہلے جو ہے یا ساکن اگر نہ ہو تو پھر تو اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے یا پیش ہے تو پھر موٹا پڑھنا ہوتا ہے، لیکن یہاں جو ہے را ساکن سے پہلے یا ساکن ہوتی ہے، تو اس لیے یہاں را کو اپنے باریک پڑھنا ہے، خیر پڑھنا ہے، خیر نہیں پڑھنا، خیر۔ لو کانوا، واو ساکن سے پہلے زبر ہے، واولین ہے، نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے، بغیر جھٹکے کے ادا کرنا ہے، مجہول نہیں پڑھنا بلکہ معروف پڑھنا ہے، لو نہیں پڑھنا ہے، لو پڑھنا ہے۔ کانوا، یہاں الف مدہ ہے، اس کے بعد پھر واو مدہ ہے، تو الف مدہ واو مدہ کو ایک الف کی مقدار کے برابر آپ نے کھینچنا ہے۔ لو کانوا، لو اگر، کانوا تھے، معنی جو ہے نا یہاں اس طرح ہے، لیکن آگے ملا کر یعلمون کے ساتھ، کاش کہ وہ یعلمون جانتے ہیں۔ لو کانوا، یہاں جو معنی اس طرح بنے گا، لو کانوا، کاش کہ وہ یعلمون جانتے۔ یعلمون نہیں پڑھنا، یعلمون پڑھنا ہے، عین کے بعد گلے کے درمیان سے آپ نے نکالنی ہے، یعلمون، یعلمون، واو مدہ ہے اور نون ساکن ہو جائے گا وقف کی صورت میں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، یعنی ان کی ادائیگی اس طریقے سے ہوگی، وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر بے شک وہ آمنوا ایمان لاتے ہیں، واتقوا اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، لمثوبۃ تو ضرور وہ ثواب پاتے ہیں، من عند اللہ اللہ کے نزدیک، خیر بہتر، لو کانوا یعلمون کاش کہ وہ جانتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، سورہ بقرہ آیت نمبر 103، ترجمہ اور تجوید کے متعلق بات ہماری یہاں تک الحمدللہ کمپلیٹ ہوئی، تو باقی انشاءاللہ اگلے سبق میں حاضر ہوں گے۔ والسلام۔ لا نحتاج المال كي نزداد